الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام اور میرے محترم طلباء اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اس اجلاس میں شرکت جس کی نسبت نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، انتہائی درجے باعث شرف ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی خیر نظر آتا ہے وہ سب کا سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے اللہ نے سارے عالم میں وہ خیر پھیلایا ہے۔ آج وہ امانت ہمارے ذمے ہے۔ اللہ نے جو خیر حضرات صحابہ سے لے کر آج تک کے دین کے حاملین اور دعات کے ذریعے سے یہ خیر ہم تک پہنچایا، اب اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی، اور ظاہر ہے کہ یہ خیر کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک طریقہ ہے، آپ کا وہ مبارک راستہ ہے جو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے کہ کامیابی اللہ نے اسی میں منحصر کی ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی کامیابی تلاش کرتا ہے تو وہ ناکام ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اس پر غور کریں کہ کہاں کہاں پانی مر رہا ہے اور کہاں کہاں ناہمواریاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو ہمارے لیے راہ نجات ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا: وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود، لیکن کس کے لیے ہے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو اللہ کا یقین رکھتا ہو، جو آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہو، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، اللہ کا دھیان اس کے دلوں میں ہو، یقیناً وہ پورا فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی کے راستے کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارا ایمان باقی نہ رہے، اللہ کی ذات سے تعلق باقی نہ رہے، آخرت کا دھیان باقی نہ رہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو فراموش کر دیتا ہے، حقائق اس کے سامنے نہیں رہ جاتے جن کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے سامنے ہوں اور اس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی بسر کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا وہ اتنا بلند مقام ہے جو نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا قیامت تک۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام بلند کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور آخری بات فرما دی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرا راستہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ کون سا ایمان والا اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ سے محبت نہ ہو؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: والذین آمنوا اشد حبا للہ
کہ جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کو چاہتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی محبت دلوں میں ہو۔ لیکن کیسی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اس کا راستہ یہ ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اختیار کرو، اپنی زندگی اس کے سانچے میں ڈھالو، اپنی زندگی کو دیکھو کہ کہاں کہاں ناہمواریاں ہیں، کہاں سنت کے خلاف ہماری زندگی ہے، اور اس کے بعد جب یہ تمہارا زندگی کا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے مطابق ہوگا، اللہ تبارک و تعالی تم ابھی محب ہو لیکن اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اور اگر اللہ کسی کو اپنا چہیتا بنا لے، اس سے محبت فرمائے، حدیثوں میں آتا ہے آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں، اے آسمان والو تم اس سے محبت کرو، اور پھر زمینوں میں اعلان ہوتا ہے کہ آسمانوں میں اس سے محبت ہے، اے زمین والو اس سے محبت کرو، پھر جانور بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی جو زندگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اس کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ ہماری پوری زندگی عقائد سے لے کر عبادات تک، اور عبادات سے لے کر معاملات و معاشرت تک، آپس کے تعلقات تک، اور جو کچھ بھی ہماری زندگی کی ضروریات ہیں ان تمام ضروریات میں اگر ہم دیکھیں اور اپنا جائزہ لیں تو کہاں کہاں ہمارے اندر ایسی ناہمواریاں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر ہم نے غیروں کے راستوں کو اختیار کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب جو محبوب رب العالمین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو حقیقت میں محبوب رب العالمین کی امت محبوبہ تھی، لیکن آج اس امت کی حالت یہ ہے کہ دنیا کی قومیں اس سے نفرت کرتی ہیں۔ آپ پوری دنیا میں چلے جائیے، آپ اس ملک میں دیکھیے آج میڈیا کا حال کیا ہے، مسلمانوں کے بارے میں کس طرح زہر اگلا جا رہا ہے، آج لوگوں کے ذہن و دماغ میں کیسا زہر بیٹھا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں کیا تصورات ہیں۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، آپ کے راستے کو چھوڑا۔ اگر ہم نے حضور پاک علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو اختیار کیا ہوتا تو آج ہم اس حالت میں نہ پہنچتے۔ آج ہمارے ساتھ یہ دنیا انسانیت جو سلوک کر رہی ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑا۔ لیکن میں آپ سے صاف کہنا چاہتا ہوں سنتوں کا مطلب کیا ہے، اللہ کے نبی کا راستہ کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طہارت کی سنتیں ہیں، نمازوں کی سنتیں ہیں، یہ لباس کی سنتیں ہیں، یہ وضو کی سنتیں ہیں، یقیناً یہ بڑے اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی کا پورا طریقہ سنت ہے۔ آپ کے روز و شب جس طرح بسر ہوئے وہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، وہ آپ کی سنت ہے۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، آپ کی شادی بیاہ کا طریقہ کیا تھا، آپ نے طلاق کا کون سا راستہ بتایا، وراثت کی نظام جو قرآن مجید بیان کرتا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عمل کرایا، اور پوری وہ زندگی جو ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو خانوں میں بانٹا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنتیں ہیں ان کو خانوں میں بانٹا، اور میں ایک قدم آگے بڑھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے اسلام کو خانوں میں بانٹا۔ آج آپ کو کہیں عقیدے کی درستگی نظر آئے گی، اعمال کی کوتاہیاں نظر آئیں گی، کہیں عبادتوں کا اہتمام ہے تو معاملات کی خرابیاں ہیں، وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کیا جاتا، شادی بیاہ میں فضول خرچیاں اور غلط طریقے جو ہم نے اختیار کیے ہیں۔ یقیناً یاد رکھیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ لیکن آج دینداروں کا حال یہ ہے کہ شادیوں میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، جو رسمیں اختیار کی جاتی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ شادی گھر کرائے پر لیے جاتے ہیں،
وہ لاکھوں لاکھ نہیں۔ ابھی ایک صاحب حیدرآباد سے آئے، بڑے دیندار، اور کہنے لگے میں کیا کروں، میرے گھر والے نہیں مانتے، ابھی شادی ہوئی اور 3 کروڑ روپے خرچ کیے۔ میرے بھائیوں میں کیا کہوں، آج کیا حال ہے ہم مسلمانوں کا، کتنی بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، اور وہ غربت کے اور افلاس کی اس حد پر ہیں کہ کاد الفقر ان یکون کفرا کی تصویر سامنے ہے کہ یہ فقر کبھی کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ بچیاں گویا کفر کی ڈھگ پر ہیں، ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ ایک گھر میں کروڑوں روپے شادی میں خرچ کیے جائیں اور بغل میں شادی نہیں ہو رہی ہے، اور شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچی گویا کے ارتداد کا شکار ہے، اور یہ ڈاکو اس کے گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں، اس کا ایمان لوٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنا یہ پیسہ ایمان بچانے کے لیے خرچ کرتے۔ یہ کیا اللہ کے نبی کا طریقہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ولیمے کیے؟ ایک ولیمہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے فرمایا اپنا اپنا کھانا لے کر آ جانا۔ صحابہ کھانا لے کر آ گئے، آپ کے دسترخوان پر کھانا کھا لیا گیا، ہو گیا ولیمہ۔ آج ولیمے کے نام پر لون لیا جاتا ہے، سنت کی ادائیگی کے نام پر سودی قرض لینا کیا یہ جائز ہے؟ وہ سود کے جس پر خدا کی پھٹکار ہے اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَأْذَنُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم باز نہیں آتے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کی جنگ، اللہ کے نبی کی جنگ اگر کسی سے ہو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ ایمان والا کیا کبھی بھی سرخرو ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے صاف کہتا ہوں ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہم رشوت میں مبتلا ہیں، ہم سود میں مبتلا ہیں، ہم غلط کاریوں میں مبتلا ہیں۔ آج حالت یہ ہے کثرت سے ہمارے نوجوان نشے کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں پورے ملک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اچھے اچھے بات دیندار نوجوان اور بعد مدرسے والوں نے یہاں تک کہا کہ نشہ آج ہمارے مدرسوں میں شاید داخل ہو رہا ہے۔ یہ ایک پلاننگ ہے، ایک موبائل کی مصیبت ہے، اس کے ذریعے سے آدمی کیا کیا خرافات اختیار کرتا ہے۔ کون سا گھر ہے جہاں وہ ساری خرافتیں نہیں داخل ہو رہی جو کبھی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے داخل ہوتی تھی؟ آج وہ خرافات ایک ایک جیب کے اندر موجود ہیں، جس کو اپنے نفس پر قابو نہیں۔ وہ موبائل رکھنے والے کیا ان کے لیے موبائل کا رکھنا درست ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہماری زندگی کی وہ ناہمواریاں ہیں کہ اگر ان کا جائزہ ہم نے نہ لیا، اپنی زندگی پر غور نہ کیا تو یاد رکھیے اللہ کی جو رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی جو نصرت ہے، اللہ کے نبی کے دین کو اختیار کرنے والے، آپ کا طریقہ اختیار کرنے والے، آپ کی سنتیں اختیار کرنے والے اور پوری زندگی کو شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھالنے والے، حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے جانشین ہیں، جو اولیاء کے جانشین ہیں۔ آپ اس میں ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کے سامنے ایسے نمونے آئیں گے عقلیں دنگ رہ جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد کے لوگ جنہوں نے اس ملک میں اسلام کی آبیاری کی، اپنے خون اور پسینے سے اسلام کو سینچا۔ آج اس ملک میں اسلام خطرے میں ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے تھے، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں اگر پورا نقشہ تیار ہے اس ملک کو اسپین بنانے کا، اگر ہمارے علماء تیار نہ ہوئے اور میدان میں نہ آئے اور کھڑے نہ ہوئے، اپنی جان کی بازی نہ لگا دی تو کوئی طاقت اس ملک کو اسپین بنانے سے بچا نہیں سکتی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، آپ میں علماء ہیں، آپ میں دانشور ہیں، آپ میں طالبان علوم نبوت ہیں، آپ کل کے علماء ہیں، آپ طے کیجئے ہمیں اسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ جو خطرات ہمارے سامنے ہیں اور جس طرح گھروں میں ارتداد داخل ہو رہا ہے، ہم اس کے لیے سینہ سپر ہوں گے۔ ابھی بات کہی گئی کہ دینی تعلیم کا انتظام خدا نہ خواستہ اگر ہم نے نہ کیا ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ آج جو تعلیم دی جا رہی اور ہمارے 95-98% بچے جس اسکولوں میں جاتے ہیں، جس طرح ایمان کا سودا ہوتا ہے، کہیں تثلیث کا عقیدہ سکھایا جاتا ہے، کہیں ہندو میتھالوجی ان کو سکھائی جاتی ہے، اس میں ان کو ڈھالا جاتا ہے۔ ابھی مجھے ایک دوست نے قصہ سنایا کہ بچی اوپر آئی گھر میں تو آ کر کہتی ہے رام رام۔ میں نے بچی سے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے یہی سکھایا جا رہا ہے اسکول میں کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو ہمیں اس طرح کے کلمات کہنے چاہیے۔ وہ دیندار گھرانہ تھا، اور اس کے علاوہ وہاں جو پریئر ہوتی ہے، جو ابتدا میں دعا کے نام پر جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہاں کس طرح شرک سکھایا جاتا ہے اور وندے ماترم پڑھایا جاتا ہے اور
اور مشرکانہ عقائد پڑھائے جاتے ہیں۔ اگر ان بچوں کی ہم نے فکر نہ کی، ہم نے ان کے لیے صباحی و مسائی مکاتب قائم نہ کیے، کون ان کو سنبھالے گا؟ اور میں تو صاف کہتا ہوں آج سب سے بڑھ کر ضرورت ہے اسلامک اسکولوں کی، ایسے اسکولوں کی جہاں عقیدہ توحید راسخ کیا جائے، عصری تعلیم کے ساتھ، ضروری تعلیم کے ساتھ جو ہمیں زندگی کا راستہ بتاتی ہے دنیا کے اعتبار سے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ صحیح راستہ بتانے والی تعلیم، ہمیں کامیابی کے راستے پر ڈالنے والی تعلیم، یہ دین کی تعلیم ہے جو آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو علوم عصریہ کہلاتے ہیں، جن کو میں وقتی علوم کہتا ہوں، حقیقت یہ ہے ان علوم میں کامیابی ہمیں جب ہی ملے گی، ان کو دنیا میں بھی ہم بہتر طریقے پر اس سے فائدہ اٹھانے والے اور آخرت میں اس کو مفید بنانے والے جب ہی ہو سکتے ہیں جب دین کے علوم میں پختگی پیدا ہو، آخرت کے علم سے ہمیں واقفیت ہو۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم یہاں طے کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امانت جو اسلام کی شکل میں، دین کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، اسلامی تعلیمات کی شکل میں، مدارس اسلامیہ کی شکل میں، دینی قلعوں کی شکل میں اللہ نے جو ہمیں دی ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ آج دنیا کی نگاہیں ہیں ان مدرسوں کی طرف، ان علماء کی طرف، دین کی تعلیم کی طرف۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ اگر دین کی حفاظت ہے انہی مدرسوں سے ہے، مدرسوں میں بیٹھنے والے، ان بوریوں پر بیٹھنے والے انہی علماء سے ہے جو قربانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے آپ طے کیجئے قربانی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اللہ کے ان بندوں کو اللہ سے ملانا ہے، اللہ کے دین سے جوڑنا ہے، اللہ کے دین سے وابستہ کرنا ہے۔ لیکن یہ آج جو ناہمواریاں ہیں اور جو زندگی کو ہم نے خانوں میں بانٹا، دین کو خانوں میں بانٹا، ہم طے کریں عقیدہ بھی مضبوط ہو۔ الا لہ الخلق والامر، کان کھول کر سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے دنیا کا نظام چلانا۔ آپ یاد رکھیے تصرف اللہ کا، قدرت اللہ کی، دینے والی ذات اللہ کی۔ جب تک اللہ پر یقین نہ ہوگا اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے یقین کرتے ہیں، ساتوں آسمان پر سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدد اتارتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے مدد اتارتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم بدر کی جو نصرت تھی، بدر کی مدد کے ہم منتظر ہیں، لیکن جو صفات بدر ہیں کیا ہمارے اندر ایک حصہ، ایک شمع بھی ان صفات کا ہے؟ شاعر کہنے والا کہتا ہے کہ صفات بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار انتر قطار ربی۔ لیکن اگر ہماری زندگی اسی طرح گزرتی رہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنے گھروں سے نکالتے رہیں، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ پیغام ہے اس آیت کا، اللہ کے نبی کا راستہ اختیار اگر ہم کریں گے، عقیدے کے باب میں بھی، اعمال کے باب میں بھی۔ آج ہم مسلمانوں کو دیکھیے کیا حال ہے، ہم میں کتنے لوگ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ 70% اور بعض جگہ بعض علاقوں میں 80% مسلمان وہ ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، پھر کہاں سے اللہ کی مدد آئے؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے وہ ایمان والا نہیں رہتا، وہ گویا کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ علماء تعویل کرتے ہیں اس کی کہ اس کا عمل کافرانہ ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے ہیں وہ فقد کفر کے ہیں۔ جیسے خطرے کی بات ہے نمازوں کا اہتمام کیا جائے، زکوٰۃ کا اہتمام کیا جائے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو حساب لگا کر زکوٰۃ دیتے ہیں اور روزوں کا اہتمام، اور پھر کتنے ایسے ہیں شادیوں میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں، لیکن حج ان پر فرض ہے، حج ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی حج فرض ہو ادا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اسی طرح ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں، کس طرح ہم گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نمونہ تھا، آپ کے اخلاق کی بلندی کا عالم کیا تھا؟ ہمارے سامنے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں، جس میں سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں فتح مکہ کا موقع ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں کھڑے ہیں، آپ کے سامنے دشمن ہیں۔ وہ کیسے دشمن؟ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اور شہید کرنے کی سازشیں کی، جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا، جنہوں نے مدینہ طیبہ پر بار بار حملے کیے اور نہ جانے کیا کیا کیا۔ انہوں نے آپ کے سامنے ہیں، آپ پوچھتے ہیں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ کہتے ہیں
کہ اخن کریم لاخن کریم، آپ کا تو حال یہ ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، آپ شاید ایسے ہی کریں گے۔ وہ مزاج شناس تھے، جو کچھ بھی ہوں لیکن مزاج شناس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر کوئی داروگیر نہیں۔ ان سب کو آپ نے معاف فرمایا۔ وہ سارے کے سارے جو قاتل تھے اور ان کے گویا کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، لیکن آپ نے سب کو معاف فرمایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا ہوا مکے میں قحط پڑا، کون تھے لوگ مکے والے؟ آپ کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیف کا انتظام کیا اور تقریباً 500 دینار جمع فرما کر روانہ کیے۔ اور کس کو بھیجے؟ حضرت عباس کو نہیں بھیجے، وہ آپ کے چچا تھے، اندر سے مسلمان تھے۔ آپ نے ابو سفیان کو بھیجے جو سب سے بڑھ کر اس وقت دشمن تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کو ہدایت دی اور وہ صحابی ہوئے، لیکن اس وقت وہ دشمن تھے۔ آپ نے ان کو وہ دینار بھیجے، اور اس لیے بھیجے تاکہ ان کی دشواریاں دور ہوں۔ یہ نمونے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ سیرت کے جلسے حقیقت میں اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے نمونہ ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک کا حق بتایا۔ ہم آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی وہ تصویر جس سے اسلام صاف صاف لوگوں کے سامنے آئے، وہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پاتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، آپس کے جھگڑوں میں اس طرح ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان علاقہ تھا جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ایک صاحب آئے تو کہنے لگے مولوی صاحب فکر کیجئے، آپ اگر جائیں گے اور دیکھیں گے تو وہاں کا ہر گھر کا ایک آدمی صبح آپ کو کچہری میں نظر آئے گا، صبح آپ کو کچہری میں نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں دوستو، جس جگہ جس دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ آپس کے جھگڑے اس طرح دین کو مونڈ دیتے ہیں جس طرح استورے سے سر کے بال صاف کر دیے جاتے ہیں، اس جھگڑے کے بعد کیا ہمارا دین باقی رہے گا؟ اسی طرح آپ دیکھیے ہمارے اندر جہالت ہے۔ وہ دین جس میں سب سے پہلی جو وحی اتری اس میں اقرأ باسم ربک کہا گیا، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے۔ آج اس امت کے لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آخری نبی کے ماننے والے جہالت میں مبتلا ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیے مسلمان علاقوں میں آپ کو گندگی نظر آئے گی، جگہ جگہ کوڑے کے کباڑ نظر آئیں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظافۃ من الایمان، کہ صاف صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے۔ میرے دوستوں میں ایک قصہ عرض کرتا ہوں۔ حیدرآباد میں ایک صاحب نے کوئی بڑی کالونی، پاش کالونی بنائی، وہ ہندو تھے، ایک مسلمان نے چاہا اس میں ان کو فلیٹ مل جائے، بڑی کوشش کی، وہ دینے کو رضامند نہیں تھے۔ جب بہت زیادہ انہوں نے کہا اور بعض ہندو دوستوں کو انہوں نے سفارشی بنایا تو وہ کہنے لگے میں اس لیے دینا نہیں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں 3 باتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں میں 3 باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں برداشت نہیں۔ انہوں نے کہا بھئی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں جہالت ہوتی ہے، جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں گندگی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے بات ہم سب کو بری لگے، لیکن ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے محلوں میں کیا یہ لعنتیں نہیں ہیں؟ آپ جہاں جائیے، میں دیکھتا ہوں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے علاقوں میں جانا ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن کہیں سے نظر نہیں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ یہاں سے پیغام لے کر جائیے، یہ طے کر کے جائیے ہمیں مکمل سیرت کو اختیار کرنا ہے، اور وہ جو ہمارے سماج میں برائیاں بہت تیزی کے ساتھ داخل ہو رہی ہیں اور جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم وراثت کی شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرتے۔ اچھے دینداروں کا حال یہ، آج صبح ہی فون آیا، ایک دیندار بڑے سمجھدار آدمی، لیکن حال یہ ہے کہ وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ ہمیں مل جائے۔ بڑی جائیداد باپ نے چھوڑی، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ نمازوں کے اہتمام بھی ہو رہا ہے، بعض مرتبہ تہجد کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، لیکن وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق کرنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک لقمہ بھی اگر کوئی حرام مال کا حلق کے نیچے لے جاتا ہے، وہ لقمہ تر نہیں، وہ آگ کا انگارہ ہے۔
جہنم سے آدمی پیٹ بھرتا ہے اگر وراثت کی تقسیم نہیں کرتا، اپنی بہن کا حق نہیں دیتا، اپنے بھائی کا حق نہیں دیتا۔ اور میں تو کہتا ہوں قرآن مجید میں اتنی قوت کے ساتھ ایک جگہ پر جتنا وراثت کا نظام وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، نماز روزے کا بھی شاید ایسی تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا۔ تو یہ ساری وہ جو ہماری خرابیاں ہیں ہم توبہ کر کے جائیں اور یہ طے کر کے جائیں کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بھی سنوارنا ہے تاکہ برادران وطن کے سامنے ہماری زندگی ایک نمونے کی زندگی ہو۔ اور یہ جو میڈیا ہماری تصویر پیش کرتا ہے، میں آپ سے صاف کہتا ہوں اگر ہماری عملی زندگی درست ہو جائے، میڈیا 1000 بار چیخے اور 10 بار وہ اپنی بات کہے، لیکن یہ عملی زندگی ایسی تصویر ہے کہ کوئی بھی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی ہم مسلمان رہتے ہیں کہیں کوئی امتیاز نظر نہیں آتا کہ یہ مسلمان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو، تقوی کی زندگی اختیار کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک شان امتیازی عطا کرے گا۔ یہ امتیازی شان کہاں سے پیدا ہوگی؟ کہ جب ہوگی جب تقوی کی زندگی ہو، احتیاط کی زندگی ہو، اللہ کے نبی کی محبت ہو، آپ کی عظمت ہو۔ اور یاد رکھیے جب تک کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق، آپ کے لائے ہوئے نظام کے مطابق نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم ایمان والے صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتے۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس میں آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر لے جس کو میں لے کر آیا۔ بس میرے بھائیوں یہ سبق ہے، اصل پیغام ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جلسے رسم نہیں ہوتے، یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں، یہ دین کا مذاکرہ ہے، یہ ایک اپنی زندگی کا جائزہ ہے۔ اور جلسوں سے کام ختم نہیں ہوتا بلکہ جلسوں سے کام شروع ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں یہ پیغام پہنچائیے، آپ اپنے محلوں میں یہ بات عام کیجئے، اپنے اخلاق کی بلندی لوگوں کے سامنے رکھیے تاکہ اسلام کی پیشانی پر اپنی بداعمالیوں سے جو ہم نے داغ دھبے ڈالے ہیں وہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے معاملات کی صفائی سے، امانت داری سے، ہماری زبان کی سچائی سے اور دوسروں کے احترام سے اللہ تبارک و تعالی وہ داغ دھبے صاف کر دے اور اسلام کی سچی تصویر اور حقیقی تصویر لوگوں کے سامنے آئے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ الحمدللہ اتنا بڑا مجمع موجود ہے، اللہ کے نبی کے نام پر موجود ہے، آپ کی سنتوں کو جاننے کے لیے، آپ کے نظام زندگی کو معلوم کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ یہ طے کر کے جائیے کہ آج ہم نے جو باتیں سنی ہیں ہم عمل کریں گے، عمل کرائیں گے، اپنے گھروں میں اس کا مزاج بنائیں گے، تعلیم لوگوں کو دیں گے، دینی تعلیم عام کریں گے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک طریقہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جمع ہونے کو قبول کرے، کیونکہ وقت بھی اب زیادہ ہو گیا اور ابھی اہم بات باقی ہے، اسے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ لمبی بات کہوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ چند باتیں بھی اگر اس نیت سے کہی جائیں اور اس نیت سے سنی جائیں کہ کہنے والا بھی عمل کرے اور سننے والے بھی عمل کریں تو باتیں بڑی مبارک و مفید ہوتی ہیں، اس سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ اور یہی وقت کی ضرورت ہے آج کے ان حالات میں۔ اگر ہم بیدار نہ ہوئے، اگر اپنی زندگی کو ہم نے نہ بدلا، اگر اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو ہم نے خبردار نہ کیا اور ان کے اندر بیداری پیدا نہ کی تو اللہ وہ دن نہ لائے کہ ہم سخت خطرے سے دو چار ہوں۔ اگر آدمی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو ہمارے لیے اپنی جانیں کھپاتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے ہیں، اور اللہ کی معیت و نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بہتر کام کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے جلسے اور بڑے بڑے مدرسے اور بڑی بڑی تحریکیں، ان سب میں اگر اللہ کی رضا پیش نظر ہے تو یہ کام بڑے مبارک ہیں، اور خدا نخواستہ اور ہمارے دوسرے مقاصد ہیں تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے اور صرف طیب ہی قبول کرتا ہے۔ وہ عمل جو خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ ہم اپنی نیتوں کو بھی درست کریں، اپنے اعمال کو بھی درست کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ہم آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے خاص طور سے حضرت محسن صاحب نے دعوت دی اور میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، قبول فرمائے، اس کے بہتر نتائج پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔